ایک جگہ پر ایک مجلس تھی علماء کی، میں نے اس مجلس کے اندر حضرات علماء سے یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے یہ امت میں کذب بیانی کے لیے عزت نہیں دی کہ ہم منمانی طور پر موضوع روایات یا غلط سلط روایات کو اپنی طرف سے بیان کر کے امت کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، وہاں پر امت کی ضلالت اور گمراہی کے لیے بہت بڑا وبال بھی ہے۔ اور یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے جھوٹ بات امت میں چل جائے اور امت غلط رہنمائی پر آ جائے، امت غلط راستے پر آ جائے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں انگلینڈ کی۔ میرا مانچسٹر جانا ہوا گزشتہ سال، تو وہاں مجھے ایک مفتی محمد اور مفتی محمد حنیف، 2-3 مفتیان کرام ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ مجھے سوال یہ کیا کہ مولانا عورتوں کو بال کاٹنا جائز ہے؟ تو میں نے کہا نہ۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مولانا اور بڑے مولانا وہ آئے تھے اور انہوں نے بیان دیا اور یہ کہا کہ عورتوں کو بال کاٹنا جائز ہے، اور بیان بھی مستورات میں ہوا۔ تو گجراتی میں کہہ وہ تھے کہ باؤ تو نے وہی دیکھا، عورتوں کو تو ویسے بھی اس چیز کی زیب و زینت کی ضرورت ہے، اور اوپر سے یہ ایک مل گیا، ہتھیار مل گیا۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ اچھا انہوں نے، میں نے کہا کوئی دلیل دی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ ٹیپ لے آئے میرے پاس اور مجھے وہ بیان سنایا کہ یہ ہے بیان۔ اچھا یہ تو اچھا ہوا کہ جب ان کا بیان پورا ہوا تو وہی مفتی صاحب جو تھے دوسرے، انہوں نے مستورات میں فوراً یہ اعلان کر دیا کہ مولانا کا یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے، مولانا قابل احترام، قابل عزت، بڑے آدمی، سب کچھ ہے، لیکن یہ جو مسئلہ مولانا کا بیان ہوا ہے، اس مسئلے پر کوئی عورت کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ یہ مسئلہ اچھی طرح ثابت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا اتنا اچھا کیا آپ نے۔ اچھا وہ جو میں نے بیان سنا تو ان میں، اس بیان میں انہوں نے بخاری شریف کا حوالہ دیا۔ جو روایت بخاری شریف کی دی وہ یقیناً بخاری شریف میں، اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا، واقعتاً وہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ میں اس روایت کو آپ کو نقل کر کے بتاؤں، وہ روایت کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمرو بن العاص نے حضرت معاویہ سے یوں کہا کہ دیکھو آپ کی موجودگی ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا مقام ہے، تو آپ اپنی موجودگی میں یزید کو اپنے نائب بنا دیں۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی نہیں بنائے گا، اس لیے آپ اپنی موجودگی میں یزید کو نائب بنا دیں۔ یزید اس وقت خراب آدمی نہیں تھا، یہ یاد رکھیں۔ جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیابت کے لیے بیعت کا سوچ رہے ہیں، اس وقت یزید خراب آدمی نہیں تھا۔ یہ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شرارت پہ اتر گیا، اور ایک لمبا چوڑا مسئلہ جو ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ اپنا نائب یزید کو بنا لیں، آپ کے مرنے کے بعد کوئی بنائے گا نہیں، تو مسجد نبوی میں حضرت معاویہ نے ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میٹنگ میں جانے سے پسو پیش ہو رہے تھے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح پر باپ اپنا نائب بنا کر کے جائیں، اور عبداللہ ابن عمر کی دلیل یہ تھی کہ ہمارے جتنے اکابر گزرے اس سے پہلے، ان میں سے کسی نے یہ طریق اختیار نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بنایا، نہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو، بلکہ عمر نے تو یہ کہہ دیا تھا میرے بیٹے سے مشورہ کرنا عبداللہ سے، لیکن میرے بیٹے کو شورا میں بھی نہ رکھنا۔ دیکھیے کیسا عمر، فرمایا میرے بیٹے سے مشورہ ضرور کرنا لیکن بیٹے کو شورا میں بھی نہیں، اور بیٹے کو نصیحت فرما رہے کہ بیٹے میرے اس جملے سے تو برا نہ سمجھنا، میں نے تجھ کو اس آخرت اور جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دیکھو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے۔ حضرت عثمان نے بھی ایسا نہیں کیا، حضرت علی نے بھی نہیں کیا۔ تو پھر یہ طریق عبداللہ ابن عمر کی نگاہ میں صحیح نہیں تھا، اس لیے آپ جانے سے پسو پیش ہو رہے تھے۔ میں پوری روایت کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر اپنی بہن ام المؤمنین، ہم سب کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن عمر کی بہن ہوتی ہے، ان کے پاس مشورہ لینے پہنچے اور یہ کہا کہ بہن یہ میٹنگ جو ابھی مسجد میں چل رہی ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟
حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں جب اپنی بہن حضرت حفصہ کے مکان پر گیا وہی قد خرجت من الغسل، میری بہن غسل خانے سے نکل رہی تھی، وَنَوْسَاتُهَا تَقْطُرُ، یہ حدیث کے الفاظ ہے بخاری شریف۔ نوستن کا معنی ہوتا ہے زلف بال، کٹے ہوئے بال، اور ان کے زلف بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، چونکہ وہ ام المؤمنین غسل کر کے نکلے تھے تو پانی ٹپک رہا تھا۔ اب اگلی روایت میں یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمارے اس عالم صاحب نے اس روایت کو پیش کیا اور اس سے استدلال کیا کہ جب ام المؤمنین حضرت حفصہ کے بال نوستن تھے یعنی زلف تھے، کٹے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورتوں کو بال کٹانا جائز ہے، ورنہ ام المؤمنین یہ کام کیسے کرتے؟ میں نے کہا روایت تو انہوں نے بالکل صحیح پیش فرمائی ہے، روایت میں کوئی اشکال نہیں، لیکن روایت کی گہرائی میں نہیں گئے، دھوکہ یہاں ہو گیا، روایت کی ڈیپ میں نہیں گئے۔ ازواج مطہرات بال کٹواتی تھی، لیکن اس کی دو وجہ محدثین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتی تھی تو بار بار بال کٹانے پڑتے تھے، جس کی بنیاد پر بال چھوٹے ہو گئے تھے، ایک وجہ تو یہ لکھی ہے۔ اور ایک دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ امہات المؤمنین نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تو اب ہمارا دوسرا نکاح تو ہو نہیں سکتا، ازواج مطہرات کا دوسرا نکاح حرام ہے، جو زوجہ نبوت میں آ گیا وہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، تو اب ہمارا دوسرا نکاح تو حرام ہے، دوسرا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، اور بال رکھنا زینت ہے، تو جب دوسرا نکاح ہی نہیں کرنا ہے تو زینت رکھنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تو زینت کو ترک کرنے کے لیے، زینت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بال کٹوائے تھے، اور ہمارے زمانے میں زینت کے لیے بال کٹواتے ہیں، تو اس سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل غلط سوچ ہو گئی۔ وہ تو بال کٹوائے تھے زینت ختم کرنے کے لیے، اور ہمارے زمانے میں عورتیں بال کٹواتی ہے زینت کرنے کے لیے، تو زینت کے لیے کٹوانا، اس سے زینت چھوڑنے والی روایت سے استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ روایت اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ حدیث کی گہرائی میں نہیں گئے، جس کی بنیاد پر ایک غلط فہمی کا مسئلہ امت کے سامنے آ گیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو عزت والا انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ جب دنیا میں چلتا ہے تو اس کو یہ عذاب ہوگا۔